ساری نمازیں کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک پڑھی جا سکتی ہیں؟ یعنی آپ نے نمازوں کے اوقات دریافت فرمائے ہیں۔ اس کے متعلق حکم شرع یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات تین قسم پر ہیں۔ نمبر ایک اوقات اصلیہ، نمبر دو اوقات مستحبہ، نمبر تین اوقات مکروہہ۔ ہر نماز کو اس کے وقت اصلی میں پڑھنے سے نماز کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو وقت مستحب میں لیا کر پڑھیں گے تو اس میں فضیلت بھی زیادہ ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور وقت مکروہ میں کسی طرح کا سجدہ عبادت بالکل ممنوع اور ناجائز ہے، چونکہ اس وقت مکروہ کے اندر شیطان اور سورج کے پجاری شیطان اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے ممنوع اور حرام ہے۔ اور رہا ہر نماز کا وقت، کل وقت کیا ہے، تو فجر کی نماز کا جو ابتدائی وقت ہے، شروع وقت ہے، وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے تک باقی رہتا ہے۔ اور جو صبح ہے اس کی دو قسمیں ہیں، صبح کاذب اور صبح صادق، یعنی جھوٹی صبح اور سچی صبح۔ جو جھوٹی صبح ہے وہ مشرق کی طرف سے ایک لکیر نکلتی ہے لمبائی میں، جو اوپر کی طرف یعنی مغرب کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر جا کر گم ہو جاتی ہے، جس کا دورانیہ کوئی 5 سے 6 منٹ ہوتا ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ روزہ بند کرنے میں اور نہ ہی فجر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے میں۔ اس صبح کاذب کے 5-6 منٹ بعد جو صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق کی علامت یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک سفیدی نکلتی ہے جو شمالاً جنوباً یعنی شمال اور جنوب کی طرف چوڑائی میں آسمان کے کنارے پر پھیلتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اندھیرا غائب ہو جاتا ہے اور پورے آسمان پر روشنی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ صبح صادق ہے، اسی سے ہی روزے کا وقت ختم ہوتا ہے کہ روزہ بند کر دینا چاہیے، اور اسی سے ہی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے تک رہتا ہے۔ یہ نماز فجر کا کل وقت ہے جس کو وقت اصلی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا وقت مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز سفید کر کے پڑھی جائے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان سکے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اور اعضاء اچھے طریقے سے نظر آئیں۔ اگر قیام میں کھڑا ہو تو اس کو پاؤں اچھے طریقے سے نظر آئیں، سفید کر کے پڑھے، چونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسفروا بالفجر، فجر کی نماز سفید کر کے پڑھو کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ فجر کا وقت۔ اور ظہر کا وقت جو ہے وہ زوال کے وقت سے لے کر یعنی جب سورج ڈھلتا ہے۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب ضحوائے کبریٰ یعنی بڑی چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ جو اوقات الصلاۃ کے نماز کے اوقات کے کیلنڈر ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیں، ضحوائے کبریٰ بڑی چاشت کا جو وقت ہوتا ہے وہ مختلف موسم میں مختلف ہوتا رہتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو کبھی پونا گھنٹہ ہوتا ہے تو کبھی 1 گھنٹہ، کبھی سوا گھنٹہ۔ تو بہرحال جب ضحوائے کبریٰ ختم ہوتا ہے تو وہی زوال کا وقت ہے۔ اس وقت سے لے کر کے ہر چیز کا سایہ جب 2 گنا ہو جائے، یہ نماز ظہر کا وقت ہے۔ یعنی زوال کے بعد سے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ سوائے سائے اصلی کے، اس سائے کے علاوہ جو زوال کے وقت تھا، اس سائے کے علاوہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اور نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں بالخصوص یہ مستحب ہے، اور اگر سردیوں کا موسم ہو تو پہلی مثل میں پڑھ لیا جائے، یہ جب ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو جائے پڑھ لیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اور عصر کا ٹائم ہر چیز کے سایہ کے دگنا ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ یہ کل وقت ہے، اور اس کا وقت مستحب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے کوئی 20 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھ لی جائے، یہ مستحب ہے۔ اور سورج غروب ہونے سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب مغرب کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی ہوتی ہے، اس کے بعد سفیدی آتی ہے، سفیدی کے بعد سیاہی آتی ہے۔ جب سفیدی ختم ہوگی اور سیاہی شروع ہوگی تو اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اور مغرب کی نماز کا کل وقت یہی ہے۔ البتہ مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو اندھیرا ہونے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ اور
عشاء کا وقت جب مغرب کی طرف سفیدی کے بعد سیاہی آئے گی، یعنی شفق غروب ہوگی، شفق سے مراد وہی سفیدی ہے جو آسمان کے کنارے پر ہوتی ہے، احناف کے نزدیک وہی مراد ہے، لہٰذا اس سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، جب چاہیں نماز عشاء پڑھ لیں۔ البتہ اگر شفق کے غیب ہونے سے لے کر، یعنی جب عشاء کا وقت شروع ہوا اس سے لے کر کے صبح صادق تک اس پورے رات کے وقت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو پہلی تہائی میں پڑھنا نماز عشاء کا مستحب ہے، دوسری تہائی میں پڑھنا جائز ہے، تیسری تہائی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ پانچوں نمازوں کے اوقات اصلیہ اور مستحبہ میں نے عرض کر دیے، اور اوقات مکروہ جو ہیں وہ 3 اوقات ہیں۔ ایک تو دعوی کبریٰ کا وقت، وہ ہر موسم میں مختلف ہوتا ہے، خواہ آدھا گھنٹہ ہو، پون گھنٹہ ہو، یا 1 گھنٹہ ہو، یا سوا گھنٹہ، وہ زوال کا وقت ہے۔ اس وقت یہ سجدہ وغیرہ کرنا بالکل ممنوع ہے، عبادت کا سجدہ یا اسی طرح سجدہ تلاوت وغیرہ یہ بالکل ممنوع ہے۔ اور دوسرا وقت مکروہ جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے کوئی 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یہ مکروہ وقت ہے، اس میں سجدہ کرنا ممنوع ہے۔ اور جو تیسرا وقت ہے مکروہ وقت، وہ ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کے 20 منٹ تک، سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، اور دعوی کبریٰ، یہ جو 3 وقت ہیں اوقات مکروہ ہیں، ان میں سجدہ وغیرہ مکروہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ مکروہ ہے تو تلاوت قرآن بھی مکروہ ہے۔ تلاوت قرآن اوراد و وظائف کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، صرف سجدہ مکروہ ہے، سجدے کی ممانعت ہے، تلاوت قرآن کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔